اور آج کے زمانے میں افراد حکمران نہیں ہیں، یہ بھی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ آج کے زمانے میں حکمران ہے نظام، سسٹم، اور چونکہ اس بین الاقوامی دنیا میں 5 ملک جو پانچوں کے پانچوں غیر مسلم ہیں ویٹو پاور رکھتے ہیں، ان کی مرضی کا جو نظام ہوتا ہے وہ قائم ہوتا ہے، ان کی مرضی کے مطابق سسٹم بنایا جاتا ہے، اور وہ عالمی شکنجہ ہر ملک پر کس دیا جاتا ہے، ملک بنانے سے پہلے ہی غلام بنا لیا جاتا ہے۔ تو جب ممالک اور اقوام شر کے مقابلے کے لیے یا شر کے پھیلاؤ کے لیے یا سرمایہ پرستی کے پھیلاؤ کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، تو وہاں افراد کے آنے جانے سے کیا ہوگا؟ افراد تو اس سسٹم میں صرف مینیجر ہوتا ہے، ملازم ہوتا ہے، وہ 5 سال کے عرصے کی ملازمت کے لیے آتا ہے، سسٹم چلاتا ہے۔ اگر سسٹم جس نظریے پر بنا ہے وہ غلط ہے تو اس سسٹم کے نتائج ہمیشہ غلط رہیں گے، چاہے وہاں کوئی بڑے سے بڑا رہبر اعظم آ کر بیٹھ جائے، خواہ وہاں بڑے سے بڑا کوئی مذہبی رہنما آ کر بیٹھ جائے، بہت ہی حاجی نمازی پیر مولانا بیٹھ جائیں، سسٹم اگر وہی ہے تو پھر کوئی نتیجہ خیر کے حوالے سے نہیں نکل سکتا۔ پھر ہر وزیر اعظم سال کے بعد یہی منت کرے گا کہ ابھی تو میرا سال ہی گزرا ہے یار، ابھی 4 سال اور برداشت کرو، پھر دیکھنا۔ نواز شریف صاحب کی تقریر موجود ہے، گیلانی کی موجود ہے، اس سے پہلے بے نظیر کی موجود ہے، اس سے پہلے بھی جب نواز شریف آیا اس کی بھی موجود ہے، بیچارے محمد خان جنیجو کی تقریر بھی آن ریکارڈ موجود ہے، اور آج عمران خان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ تو جب سسٹم کی بنیادیں خیر پر نہیں ہے، شر پر، یہ اچھی طرح بات سمجھ لینی چاہیے۔ سسٹم سرمایہ دارانہ اصول پر ہے، سسٹم IMF کا غلام ہے، سسٹم ورلڈ بینک کا غلام ہے، وہ شر پر مبنی ہے، وہ افادہ مثبت نہیں، افادہ منفی کی بنیاد پر سوسائٹی کے اندر غلامی کا نظام قائم کیے گئے ہیں۔ چاہے کوئی بھی آپ اس راج سنگھاسن پر بٹھا دو، چاہے اس کا نام اسلام آباد رکھ لو، یا پہلے کراچی دارالحکومت تھا، یا کوئی ہندو آباد رکھ لو، کچھ بھی رکھ لو، اسلام یا خیر نہیں آ سکتا۔ اسلام یا خیر کی بھلائی کے لیے سسٹم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اس آیت پر صحابہ کی تیاری کی ہے تو سسٹم بدلا ہے۔ آپ دیکھو مکے کے سسٹم میں جہاں 12 وزیر تھے اور ایک سربراہ ابو جہل تھا، دار الندوہ ان کی پارلیمنٹ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قصی ابن کلاب کے زمانے سے پچھلے 300 سال سے وہ پارلیمنٹ چل رہی تھی، یہ سارا نظام موجود تھا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک عروج پر جاتی ہے تو پھر کیا ہوا؟ پیشکش کی سسٹم نے، ابو جہل نے، کہ ابو طالب سے کہا کہ اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر تم حکومت چاہتے ہو تو حکومت میں ہم آپ کو حصے دار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ سسٹم یہی رہے گا، حکومت آپ کو سردار مان لیتے ہیں، اور اگر آپ کو کسی عورت سے لڑکی سے شادی کرانی ہے تو وہ بھی آپ کو کرا دیتے ہیں، کوئی مال و دولت اور سرمایہ چاہیے تو وہ بھی آپ کو دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آپ یہ تمام باتیں مت کرو جو آپ کر رہے ہیں، حکومت میں شراکت اقتدار ہمارے ساتھ کر لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کہ اگر یہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند لا کر رکھ دیں تب بھی میں اپنی بات سے منحرف، کیونکہ مجھے تو خیر کا، انسانی بھلائی کا سسٹم بنانا ہے۔ اگر سسٹم شر کا موجود ہے تو اگر اسی میں شراکت اقتدار کر لوں، اسی کا حصے دار بن جاؤں تو نتیجہ کیا نکلے؟ شر کے پھیلانے کا ذریعہ ہوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر مدینہ منورہ میں اپنی حکومت خود قائم کی، اپنا نظام بنایا، سسٹم بنایا، نئی عدالت، نئی سیاست، نئی معیشت، نئے ادارے، نیا نظام، نیا طریقہ کار، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی اساس پر، اور پھر اس کے ذریعے سے طاقت پیدا کی، اور اس طاقت نے آ کر مکے کے اس سسٹم کو فتح مکہ کے موقع پر توڑا، اور نیا نظام جو مدینے میں قائم کیا تھا وہ نافذ العمل کیا۔ سسٹم کے اندر شراکت کا کیا مطلب ہے؟ آج بڑی غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ اسی سسٹم میں رہتے ہوئے ہم کوئی نتیجہ پیدا کرنے میں، یہ بڑے بوڑھے 1970 سے جانتے ہیں کہ ہر
الیکشن سے پہلے 70 کے الیکشن سے پہلے کیا تھا؟ بھٹو صاحب نے یہاں نعرے لگائے، جلد سے جلوس نکالے، روٹی کپڑا مکان، نوجوان اور جو یہاں کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ، 22 خاندانوں کی سرمایہ داری کی حکمرانی کے نظام سے تنگ آئے ہوئے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے اور بس جی اب انقلاب آ گیا، تبدیلی آ جائے گی، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ بھٹو صاحب 7 سال رہے، کیا ہوا؟ جو پہلے بنا ہوا سسٹم تھا وہ بھی تباہ و برباد کر کے اور نیا سسٹم بنائے بغیر اٹھایا گیا اور پھانسی پہ چڑھا دیا جی۔ بات یہ ہے اس کے بعد اسلام کا غلغلہ 1977 کی تحریک میں کتنے بیٹھے ہوئے یہاں؟ چند ہی ہوں گے 2-4 بوڑھے جو 77 کی تحریک میں تھے اور خوب جلوس نکالے، حلوے کھائے، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگائے، ہاں جی خوب، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہاں جی 11 سالہ آمریت اس سوسائٹی پر مسلط ہوئی اور اسلام غتربود۔ آپ کو اسلام چاہیے تو میں 5 سال کے لیے صدر پاکستان، ماشاءاللہ نیا ڈرامہ، کوئی نہ اسلام نہ نظام نہ کوئی سسٹم میں کیا تبدیلی آئی؟ کچھ نہیں۔ تو یہ پوری تماشا ہے پچھلے 12-13 الیکشنوں اور پورے 70 سال میں افراد کی تبدیلی کا۔ ہر حکومت آتی ہے تو اپوزیشن پہلے ہی تیار ہوتی ہے۔ جب کسی سوسائٹی میں سیاسی شعور مسخ ہو جائے، سسٹم کے حوالے سے ادراک ختم ہو جائے، نظریہ زندگی نہ رہے، تو وہ سوسائٹی زوال پذیر ہوتی ہے۔ تو ہماری غلامی کی سیاہ رات جو ہم پر 70 سالوں سے چھائی ہوئی ہے، اس کا سبب وہ عالمی سرمایہ داری نظام ہے جس کی ایجنٹی پر یہاں کا معاشی، سیاسی، سماجی سسٹم چل رہا ہے۔ غلامی کے زمانے کے انگریزوں کا وہ نظام ہے جو 200 سالہ دور میں اس قوم کو غلام بنانے کے لیے، نو آبادیاتی دور کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، آج وہی مسلط۔ 250 سالوں میں ان میں تو کوئی تغیر و تبدل کسی میں نہیں ہوا۔ پارلیمنٹ موجود ہے لیکن ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، دیکھ رہی ہے، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ 70 سال کی اس پاکستان کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس نے سسٹم میں کیا تبدیلی کی۔ ایک آرڈر ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیا، ادھر سے اٹھا کر ادھر کر دیا، ایک ایکٹ کے اندر ایک تبدیلی ذرا سی کر دی، بس باقی سسٹم تو وہی ہے۔ پولیس سسٹم وہی، عدالتی سسٹم وہی، سیاسی سسٹم وہی، معاشی سسٹم وہی، غلامی کے زمانے کا۔ تو پھر آزادی حاصل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا تھا انگریز یہاں رہتے اور ان کی حکمرانی قائم رہتی تو یہ تو پتہ ہوتا کہ ہم غلام ہیں۔ اب ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور آزادی کے نام پر بڑے شور و شرابہ مناتے ہیں، تو اس سے بڑا دھوکہ اور فراڈ کیا ہوگا کہ ہو غلام اسی ظالمانہ سسٹم کے اور سمجھیں اپنے آپ کو آزاد۔ اس سے بڑی منافقت دین میں اور کیا ہوگی، ریاست میں اور کیا ہوگی۔ تو قرآن کہتا ہے لِكُلٍّ وِجْهَةٌ، دنیا کی ہر قوم کا ایک نظریہ زندگی ہوتا ہے، تو فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، خیرات اور بہتری کے پہلوؤں کی طرف سبقت لے کر جاؤ، نہ یہ کہ شر میں آگے بڑھو اور نہ یہ کہ پست ترین خیر کے اندر رہو۔ اگر بالفرض اس کو آزادی تسلیم بھی کر لیا جائے تو ایک کامل آزادی ہوتی ہے اور ایک ناقص آزادی ہوتی ہے، تو ناقص آزادی سے کامل آزادی کی طرف کا سفر تو تب ہوگا جب آپ کا سسٹم بدلے گا۔ تو خیرات میں سبقت لے جانے، آگے بڑھنے، ہمارے سے بعد میں آزاد ہونے والا چین وہ آپ سے سبقت لے گیا، تو تمہیں ڈوب مرنا چاہیے نا، اس کی پڑوس میں رہتے ہو، اس سے 2 سال پہلے تم موجود تھے، تمہارے پاس تو پھر بھی یہاں ریلوے، نہری نظام، یہ پوری فوج، باقاعدہ یہاں کے سسٹم موجود تھے، وہ تو نشے میں پڑے ہوئے تھے، ان کے پاس تو زیرو سے وہ انہوں نے ترقی کر کے یہاں تک پہنچے۔